قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا کہ لوگوں سے اچھی بات کہو، لوگوں سے جب گفتگو کرو تو حسین جملوں کے ساتھ گفتگو کرو، یعنی جب تمہیں کسی سے بات کرنا ہو تو خوبصورت ترین لفظوں کا انتخاب کرو۔ اور اس آیت کے تحت علماء فرماتے ہیں کہ لوگوں سے جب بھی بات کرو تو خیر کی بات کرو، بھلائی کی بات کرو، کبھی بھی ایسا نہ ہو کہ تم لوگوں سے برائی کی، لڑائی کی، فساد کی بات کرو۔ لیکن ایک تفسیر اس پر صوفیہ نے فرمائی ہے۔ صوفیہ اس کی تفسیر یہ کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ تمہارے معاملات جو ہیں لوگوں سے بالکل صحیح ہو۔ اس کی تفسیر یہ فرماتے ہیں کہ جو تمہارے معاملات ہیں لوگوں سے وہ صحیح طریقے پر۔ کہ آقا و مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حقوق العباد پر بڑا زور دیا ہے، اور حقوق العباد میں ان باتوں پہ بڑی توجہ دلائی ہے، زور دیا ہے کہ جو آپسی معاملات ہیں لین دین کے ہمارے، اس چیز پہ بڑا زور دیا ہے، توجہ دلائی ہے۔ لیکن میں اور آپ آج اسی چیز سے غافل ہیں۔ اگر کوئی بندہ یہ چاہتا ہے کہ اس کو طریقت کا، معرفت کا نور حاصل ہو، وہ 5 وقت کی نماز بھی خوب اچھے طریقے سے پڑھتا ہو، تہجد بھی پڑھتا ہو، جبہ کبہ بھی پہنتا ہو، دستار بھی بڑا اعلیٰ قسم کی باندھتا ہو، لیکن اگر اس کے آپسی معاملات صحیح نہیں ہیں تو اس کو کبھی بھی معرفت کا نور حاصل نہیں۔ اس لیے مجھے اور آپ کو اپنے معاملات کو صحیح کرنا ہوگا۔ بلکہ حدیث پاک میں یہ آتا ہے کہ میرے اور آپ کے آقا و مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی ہر گناہ کو چاہے تو معاف فرما دے گا، ہر گناہ کو چاہے تو معاف فرما دے گا، لیکن اگر بندہ کسی کا قرضہ لیا ہو تو رب کریم اس کو معاف نہیں فرمائے گا، بلکہ بندہ اس کو جب معاف کرے گا تو پھر رب معاف فرمائے گا۔ تو میرے بھائی، میں اور آپ آپسی جو لین دین کے معاملات ہیں اس پہ توجہ دیں، نظر ثانی کریں کہ میں اور آپ کہاں کھڑے ہوئے۔ باپ کے انتقال کے بعد زمین رکھی رہتی ہے، بیٹا بھائی بھائی میں برائیاں ہیں، فساد ہو رہے ہیں، جھگڑے ہو رہے ہیں، بندہ 5 وقت نماز پڑھ رہا ہے، تہجد بھی پڑھ رہا ہے، لیکن میرے بھائی یہ گناہ جو ایسے ہیں یہ معاف ایسے نہیں ہونے والے ہیں۔ اس کو بیٹھ کے آپ کو فیصلہ کرنا ہوگا۔ بلکہ میرے اور آپ کے آقا و مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات کہی، اگر میں اور آپ اس بات کو سمجھ لیں تو میری اور آپ کی زندگی کے لیے یہ بات بڑی کافی ہو جائے گی۔ یہی ایک بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ ایک شخص مطاف میں، یعنی جہاں طواف ہوتا ہے خانہ کعبے کے اندر، پتھریلی زمین کے اوپر اپنی پیشانی کو زمین پہ رکھتا ہے اور روتا ہے، گڑ گڑاتا ہے اور اللہ سے دعائیں کرتا ہے، التجائیں کرتا ہے کہ مالک بڑا گنہگار ہوں، مجھے معاف فرما دے، مجھے معاف فرما دے۔ یعنی زار و قطار روتا ہے۔ صحابہ بھی دیکھتے ہیں کہ بندہ بڑا عجز کے ساتھ، ندامت کے ساتھ توبہ کرتا ہے اور اپنے گناہوں کی معافی طلب کرتا ہے۔ میرا اور آپ کے آقا و مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، صحابہ دیکھو جو وہ بندہ رو رو کر دعا مانگ رہا ہے اس کی دعا کبھی بھی قبول نہیں ہوگی۔ صحابہ کو حیرت ہوئی، یا رسول اللہ کیا بات ہے کہ اس کی دعا قبول نہیں ہوگی؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ وَغُذِيَ بِهِ بِالْحَرَامِ، کہ جو اس نے کھایا وہ بھی حرام کا تھا، جو اس نے پیا وہ بھی حرام کا تھا، جو اس نے پہنا ہے لباس وہ بھی حرام کا تھا۔ تو اس بندے کی دعا کیسے قبول ہوگی جس کا جسم حرام لقمے سے پلا بڑھا ہو، بھائی کی زمین کو دبا کر بڑھا ہو، بھائی کے حق کو غصب کر کے بڑھا ہو، تو اس کی دعا کیسے اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوگی؟ بلکہ صوفیہ تو یہ فرماتے ہیں کہ اگر آپ کو یہ بات سخت لگے گی، لیکن صوفیہ یہ فرماتے ہیں کہ اگر بندہ اپنے پیٹ میں حرام کا ایک لقمہ ڈالتا ہے تو
تو اللہ رب العالمین 40 دن تک اس کی عبادت کو قبول نہیں فرماتا، نہ اس کے سجدے قبول ہیں، نہ اس کی نمازیں قبول ہیں، نہ اس کے روزے قبول ہیں، نہ اس کے دیگر اچھے کام قبول ہیں، صرف ایک لقمہ پیٹ میں حرام کا جاتا ہے۔ میں اور آپ دیکھیں، اپنا محاسبہ کریں کہ میرا اور آپ کا تو پورا بدن ناپاک ہو چکا ہے، حرام کھاتے کھاتے ہمارے سینے بھی گدلے ہو چکے ہیں، ہمارا ذہن بھی ناپاک ہو چکا ہے، ہماری سوچ بھی ناپاک ہو چکی ہے۔ اب ہماری حالت یہ ہے کہ اب ہم حرام کو حرام بھی نہیں سمجھتے۔ ذرا اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے سوچیں، ہمارے ایمان کا لیول اتنا گر گیا ہے کہ اب ہمیں حرام حرام نہیں لگتا ہے۔ اور صحابہ کی کیا کیفیت تھی؟ وہ حرام کی ڈر سے حلال کو چھوڑ دیتے تھے، یعنی کسی امر میں انہیں یہ شک ہو جاتا، شبہات ہوتے تھے، صرف شک کی بنیاد پہ لگتا ہے حرام ہے، حرام نہیں، پیور حلال کا ہے، لیکن صرف شک ہو جاتا تھا تو شک کی بنیاد پہ حلال کو بھی ترک کر دیتے تھے۔ لیکن میرا اور آپ کا مزاج کیا ہے کہ ہم حرام کو بھی اب حرام نہیں سمجھتے۔